اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی نام اسد یا حیدر تھا، اور حضرت علی کا نام علی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا تھا۔ حضرت علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہوتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی ہے، وہ آپ حضرت علی کے والد ہوا کرتے تھے، اور حضرت علی کی کنیت ابو تراب تھی۔ یہ ابو تراب کنیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کو عطا کی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے، اس طرح سے لیٹے تھے کہ زمین کی ساری مٹی جو ہے گرد آپ کے جسم کو لگ چکی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اٹھاتے ہوئے کہا کہ اٹھو ابو تراب، یعنی مٹی والے۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو عربی میں، تب سے آپ کا لقب ابو تراب ہوا۔ اور آپ کی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی محفل میں تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر تشریف فرماتے، اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے۔ تو بیٹھنے کے لیے آپ کی جگہ جو ہے نکالنی تھی وہاں پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو حضرت علی کو جگہ دے سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ذرا ہٹ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے جگہ بنا دی اور کہا کہ اے علی یہاں پر آ کر بیٹھ جائیے، اے ابو الحسن یہاں پر آ کر بیٹھ جائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پر بٹھا دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر، فضیلت والے کا مقام فضیلت والا ہی جانتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے، اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خانہ کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد تشریف لاتے ہیں اور خانہ کعبہ میں کے قریب میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں کے بتوں کو آپ نکال رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بازو ٹھہرے ہوئے تھے، اونچے جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو نکالنا تھا، آپ کا ہاتھ وہاں نہیں پہنچ رہا تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ علی تم یہاں پر ٹھہرو، میں تمہارے کاندھے پر چڑھ کر ان بتوں کو نکالتا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بندہ اتنا نبوت کا بوجھ اپنے کاندھوں پر نہیں اٹھا سکتا۔ لہٰذا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی تم میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پر سوار کرا لیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بتوں کو نکالنے کے لیے اوپر چڑھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش نبوت پر، نبوت کے کاندھوں پر چڑھ گئے، اور جیسے ہی اوپر سے بت نکال رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ اے علی تم کچھ دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی ٹہنیوں کو میں اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ہلا رہا ہوں۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا مشاہدہ کرا دیا، اور اسی لیے آپ کی علمیت کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔